اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار انداز ہوتا ہے ان کے چلنے کا، ان کے لب و لہجے سے اور ان کے انداز گفتار و رفتار سے غیر سنجیدگی کبھی بھی نہیں ٹپکتی، وہ سنجیدہ طرز زندگی کے قائل ہوتے ہیں، وقار، روب، ہیبت، یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ غیر سنجیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آدمی کو لطیفے سنانے کا شوق ہے، الا ماشاء اللہ۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی باتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، جملے بے وزن ہو جاتے ہیں، شخصی وقار آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتی ہے، جن لوگوں کی ٹریننگ کرنا اور جن لوگوں کے اوپر نگرانی کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے، وہ ساری شخصیات اور وہ سارے لوگ خاص کمزوری کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر باپ کا وقار ہی نہ ہو، اس کا کوئی ڈر اور کوئی روب ہی نہ ہو، اور والد سے کوئی شخص کسی طرح سے حیا ہی نہ کرے، محبت اپنی جگہ پہ، لاڈ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ کی کوئی شخصی وجاہت ہی نہیں ہے تو اس کا لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے بعض کام، جن اولاد نے جو بعض کام اپنے والد کے ڈر کی وجہ سے چھوڑنے ہوتے ہیں، وہ کام وہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ کوئی وقار ہی نہیں ہے، کوئی وفاداری نہیں ہے، کوئی لب و لہجے میں سنجیدگی نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ استاد کے ساتھ ہے۔ اگر استاد اپنا وقار ہی قائم نہ رکھے، اپنے اور شاگرد کے درمیان مناسب فاصلہ ہی نہ رکھے، وہ ساری گفتگو اور وہ ساری باتیں جو اسے اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ بھی پورے طور پر نہیں کرنی چاہیے، وہ ساری باتیں وہ اپنے شاگردوں کے سامنے کھول دے، تو اس کا کوئی وقار قائم نہیں رہے گا، کوئی سنجیدگی اس کی باقی نہیں رہے گی۔ یہی حال ایک شیخ کا ہے، اس کا مناسب فاصلہ ہونا چاہیے مریدوں سے، کیونکہ اگر وہ اس کا احترام ہی نہیں کریں گے، اگر وہ اس وفاداری کے ساتھ اسے قبول ہی نہیں کریں گے تو اس سے تربیت اور فیض کیسے پائیں گے؟ تو وقار کا ہونا، شخصی وجاہت کا ہونا، اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شخصیت رسوا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، جس سے انسان کی وفاداری کو ٹھیس پہنچے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر پیش کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے تو نے اپنے آپ کو رسوا کیا، رسوائی والے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرافت اور بزدلی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ملنسار اور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو رسوا کر دینے والا اور ہوتا ہے۔ آپ درگزر کریں 100 دفعہ کریں، لیکن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا اور اپنے مزاج میں سختی رکھنے والا، تکبر کرنے والے کے سامنے ڈٹ کے رہنا، یہی عاجزی ہے۔ ہاں، عرب کے کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو بہت بڑی جمعیت سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب تم طواف کعبہ کرو گے تو تم 3 چکروں میں طرح اکڑ اکڑ کے چلو گے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ محبت کرنے والوں کے لیے پوری طور پر عاجزی کریں، لیکن اگر کوئی شخص ضد کرے پھر اسے کہیں کہ سونے اسی تھے آپ بڑے ضدی ہیں، پھر آپ کے لب و لہجے کے اندر کمزوری دکھانا، آپ نے رسوا کیا اپنے آپ کو، آپ نے کمزوری دکھائی ہے۔ آپ کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ہیبت ہونی چاہیے، ایک وفاداری ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا بالکل وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت باتیں کرنے والے کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ایک جو لوگ غیر سنجیدگی دکھاتے ہیں زندگی میں، ہر معاملے میں مشورہ دینا، جہاں بنتا نہیں وہاں بھی دینا،
उन लोगों का कोई विकार नहीं रहता। एक जो लोग हरीस होते हैं, लालची होते हैं, उनका कोई विकार नहीं होता। एक वो लोग जो बखील होते हैं, कंजूस, जिस तरह लालची का कोई वकार नहीं होता, इस तरह कंजूस की भी कोई इज्जत नहीं होती। बखील का भी दुनिया में कोई विकार नहीं होता। इसी तरीके से जो आदमी अपना मनसब ना पहचाने, बचपन की गुफ्तगू और होती है, जवानी का लहजा और होता है, बुढ़ापे का अंदाज और होता है, शागिर्द का अंदाज और है, जब आप मसनद तदरीस पर हैं तो फिर अंदाज और है। जब आप अपने मनसब को ही ना पहचाने तो आपका कभी कोई विकार बन सकता? अगर आप पहचाने तो सही। किसी ने कहा था जाहिर कुबे जिना आहिस्ता चल, तू अपनी शान तो देख, तू मदीने आया हुआ है, वो देख आया है कहां, आहिस्ता चल। आप अपना मनसब तो पहचाने, आप कहां हैं। अगर आप अपना मनसब नहीं पहचानते, मुझे बड़ी अच्छी तरह बात याद है, एक जगह हम लोग बैठे थे तो एक बुजुर्ग ने एक बच्चे को मजाक किया और वो जरा उनकी शख्सियत के मुताबिक नहीं था, और वो गुफ्तगू भी ऐसी थी कि जो मतलब लूज गुफ्तगू थी, वो चाहिए नहीं था कि वो शख्स ऐसी बात करता। उस बच्चे को उन लफ्जों से मजाक किया, फिर जो उस बच्चे ने रद्द अमल दिया वो उससे भी ज्यादा बुरा था। तो बुजुर्ग कहने लगे तुझे तमीज नहीं है, तू ये जवाब क्या दे रहा है? तो मैंने उनसे कहा आप नाराज तो हो गए हैं, लेकिन शुरुआत किसने की थी? ये ईंट किसने रखी थी? जी मेरी तो तबीयत ऐसी है। तो मैंने कहा फिर आज आपको आपकी तबीयत का जवाब मिल रहा है तो कबूल फरमाइए। आपका वकार खत्म होगा। और बावकार लोग कौन होते हैं? कम गुफ्तगू करना, जो अल्लाह ने घर दिया उस पर राजी रहना। बाज लोगों का मिजाज ये है कि वफादार है, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी है, कोई हिरस नहीं, कोई। और एक और बात भी, मेहनती बंदा वफादार होता है, बावकार होता है। जो फारग फिरते हैं ना, दूसरों के सहारे जीते हैं, वो वफादार नहीं होते। मेहनत करने वाला, मुशक्कत करने वाला आदमी वो बावकार होता है। आप ये अंदाज देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमेशा सादा लिबास पहनते थे, सादा ग़िज़ा खाते थे, जमीन पर बैठना पसंद करते थे, माफ करना सरकार का मुबारक तरीका था। लेकिन वकार इतना ज्यादा था कि सहाबा फरमाते हैं कि रोब इतना था सरकार का कि जो अचानक देखता था ना वो मरूब हो जाता था, उस पर रोब तारी हो जाता। लोग अचानक देखते तो कांपने लगते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे रब ने मेरी रोब के साथ मदद की है। फरमाया अभी मैं एक महीना दूर होता हूं तो मेरा दुश्मन मुझसे डर रहा होता है। एक महीना लगेगा दुश्मन तक पहुंचने में, एक महीने का सफर है अभी, तो महीना पहले मेरा दुश्मन मुझसे कांप रहा होता है। क्यों? कि मेरे रब ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई। गैर इस तरह डरते थे और अपनों का हाल ये था, अपने अदब करते थे। उनकी कैफियत क्या थी? कि सहाबा फरमाते हम हुजूर की बारगाह में यूं बैठते थे जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे। फरमाते थे कि परिंदा बैठा ऐसे जरा हिले तोड़ जाएगा। फरमाते हैं सिवाय सैयदना सिद्दीक़ अकबर के और जनाब उमर फारूक के किसी की जुर्रत ही नहीं होती थी नबी पाक से कलाम कर सके। खुद मौला अली शेर खुदा जो पले ही आगोश नबूवत में है, जो रहे ही काशवना नूर में है, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे नबी पाक से कुछ सवाल करना होता था ना, हालांकि सरकार तो बैठे हैं मस्जिद शरीफ में, बिल्कुल आम जमीन पे चटाई पे तशरीफ फरमाए, तो फरमाते मुझे कुछ सवाल करना होता था तो महीनों लग जाते थे, मैं नबी पाक से पूछता नहीं था, मुझे हया आती थी, रोब तारी होता था, मैं हुजूर से पूछूं। ये सरकार का रोब दबदबा। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, और नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, मेरा दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो हुजूर का दबदबा, नबी पाक की वजाहत, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का रोब अपने मिजाज में शख्सी वजाहत पैदा करे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है अल्लाह के फजल से, अपना एक वकार रखता है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने गली गली मांग के ना, पहली इस्लामी एटमी पावर है पाकिस्तान, लोग डरते हैं, लेकिन वो अपने मिजाज से वजादारी खत्म करके, आप यकीन करें कि मैं मुल्क से बाहर मुझे जाना था तो मैं वहाँ अपने कागजात एम्बेसी से जमा करा के वापस लौट रहा था, तो मुझे बड़े सियाने सियाने लोग वहाँ मिले और अमीर अमीर घरों, तो मुझे कहने लगे कि कोई वजीफा बताएं बाहर का वीज़ा लग जाए। मैंने कहा सारी किताबें पढ़ी हैं, बाहर जाने वाला वजीफा ही कोई नहीं किताब आई थी। तो उनके तो दसिए कोई वजीफा है ही नहीं ऐसा।
آپ کیوں اتنے, یہ 2024 میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلا گیا, اتنی کمزور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنے کمزور نہ بنے, اپنا وقار نہیں گڑبڑ کریں, آپ ترسے نہیں, آپ کا لہجہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمزوری ہو. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو, اپنے آپ کو وزادار رکھیں, اپنی شخصی لب و لہجے کو, مٹھاس کو ہمیشہ قائم رکھیں. آپ کا وقار کبھی بھی خراب نہیں ہونا چاہیے, وزاداری کے اندر کبھی بھی کمی. کچھ لوگ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کلپ میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے, تو میں کہتا ہوں اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ بات کریں. یار کو مطلب دشمن بھی تو بندے دا پتر ہونا چاہیے نا. آپ ہر ایک سے دشمنی ہماری سے بنتی ہے. شکست کھائے کسی سے تو شرم سے پانی پانی ہو اور دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. اب بندہ مقابل, اس کو بندہ اپنا مقابل سمجھ لے, یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. آپ کی وفاداری کے خلاف آپ کا ایک شخصی وقار ہونا چاہیے, آپ اس وقار کو سمجھیں. تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنی شخصی وقار کو گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے, آپ اپنی وفاداری کو قائم رکھیں. آپ کے لب و لہجے میں یعنی بھوک برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے, غریبی میں جینے کا مزہ ہونا چاہیے. آپ کو جس مقام پہ رب نے رکھا ہے اس مقام پر آپ کے اندر بردباری, تحمل, صبر ہونا چاہیے. آپ کے اندر وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی شخصیت کو, اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کا وقار خراب ہو جائے گا. آپ کی وفاداری قائم رہنی چاہیے. آپ تھوڑا حوصلہ کریں, آپ تھوڑا اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں جو ایک مومن کی شان ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقار تو ایمان کا حصہ ہے, شخصی وقار یہ ایمان کا حصہ ہے. مومن کا اپنا کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تھا, کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرے مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ ترمذی میں حدیث موجود. تو جب آپ کا اتنا بڑا وقار اور سٹیٹس ہے تو پھر آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی جگہ پہ کھڑا کریں. آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو کمزور کریں. آپ اپنے لب و لہجے کے اندر ایسا کچھ بھی نہ پیدا کریں جس سے محسوس ہو کہ اللہ نے جو آپ کو شخصی عزت دی ہے, جو وقار دیا, وہ وقار کمزور پڑ گیا ہے. یہ کام نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا ہی وقار عطا فرمایا. حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. حضرت کیلا بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے, اللہ کے حضور کچھ عبادت اور وظائف میں اور ذکر اذکار میں مشغول تھے, تو میں حضور کے پیچھے بیٹھی تھی. تو فرماتی ہیں اچانک میری حضور پہ نظر پڑی تو میرا جسم کانپنے لگا روب کے ساتھ. نہیں, آپ نے ابھی پوری بات پر غور نہیں کیا. کہتی میں چہرہ نہیں دیکھا تھا, میں نے پشت دیکھی تھی تو میں روب سے کانپنے لگی. تو فرماتے ہیں میں دیکھ رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی. تو ایک صحابی حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اس سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا, تو کانپ رہی ہے. تو فرماتی ہیں سرکار نے پھر بھی میری طرف رخ نہیں کیا, اسی طرف چہرہ کر کے حضور فرمانے لگے, او مسکین بی بی ذرا اطمینان سے بیٹھ, ذرا حوصلہ کر. میں یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے پر میرا ذوق کہتا ہے, یعنی کریم کہہ رہے ہیں حوصلہ کر, ابھی تو نے پشت دیکھی ہے, عبادت سے جو میرے چہرہ بددعا پہ نور چڑھا ابھی تو نے وہ نہیں دیکھا. ابھی تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اور یاد آتا ہے خدا دیکھ کے, بولیے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے. تو میرے بھائی شخصی وقار, ابو جال پیسے کھا گیا نا ایک بندے کے, دیتا نہیں تھا. تو مکے کے دن تھے جب ابھی تھوڑے سے مسلمان تھے, تو اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے نہیں دیتا, تو فرمایا میرے ساتھ چلنا. تو کافروں نے بھی ایک بندہ ساتھ بھیج دیا, دیکھو وہاں کیا بنتا ہے. تو سرکار نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی, باہر آیا, میں اس غریب کے پیسے کھا گیا تو شخص کہتے ہیں حضور کے لہجے میں اتنا جلال تھا کہ ابو جال نے کانپنا شروع کر دیا. تو اس کے پیسے, تو کہتے ہیں ہانپتا کانپتا پیسے لے کے آیا. بعد میں سرداروں نے کہا تو بڑی ڈینگے مارتا ہے, اور اب یہ کہ کانپتا ہوا پیسے لے کے آیا. کہنے لگا وہ آئے تھے تو مجھے لگا ان کے ساتھ کوئی طاقتیں, میں ڈر گیا. تو میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے وجاہت عطا کی, حضور کو اللہ نے وقار دیا, روب دیا, دبدبا دیا. مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے وقار پر کبھی سودا نہ کرے, اپنے انداز پر کبھی سودا نہ کرے, اپنے لب و لہجے پر کبھی سودا نہ کرے, اپنی خودداری پر کبھی سودا نہ کرے. یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں, ہاتھ سے درہ گر گیا ہے تو وہ کسی کو نہیں کہتے تھے یہ درہ اٹھا دے, وہ گھوڑے سے اترتے تھے اور درہ خود اٹھاتے تھے. یہ وزاداریاں, یہ خودداریاں, یہ عزت نفس,
یہ مزاج، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو شان عطا کی. میں دیکھتا ہوں کہ پالٹیاں ڈھونڈنا اور کسی کو کھانا ڈال کے راضی ہونا اور فلاں کو آج میں نے لوٹ لیا اور فلاں جگہ، ہمارے تو محفلوں میں یہ کام ہونے لگ گیا کیوں جی میں جی بڑی محفل بڑی لوٹ کے لے آندی میں آج. تو میں نے کہا اللہ کے بندے محفل کو تو کچھ دینا چاہیے، تو لوٹ کے لے آیا ہے، کمال ہو گیا. وہ شخصی وجاہت. مجھے ایک بات بتائیے، اتنا بڑا آدمی کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس کا نام اشتہار پہ دیکھ کر دوڑے چلے آئے کہ میں نے اس کی گفتگو اور تقریر سننی، اور لوگوں کو جگہ نہ ملے بیٹھنے کی، لوگ کھڑے ہو کے کوئی کسی جگہ چھتوں پہ چڑھ کے ادھر ادھر لوگ بیان سننے کو حاضر ہو. معیار یہ ہو کہ لوگ چھٹیاں لے کے ڈیوٹی سے آئے کہ مجھے اس آدمی کی گفتگو سننی. یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بتاتا ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے. لوگ اس کو بہت بڑا آدمی سمجھ کر اس کی گفتگو سنیں، تقریر سنیں، واز سنیں، بات سنیں، اور جب سن رہے ہوں تو ان پر کیفیت بھی طاری ہو. کوئی آنسو پوچھ رہا ہو، کوئی درد سے رو رہا ہو، کسی کا سینہ محبت رسول کے ساتھ پورے طور پر چھلک رہا ہو. اتنے خوبصورت منظر، اتنے خوبصورت لب و لہجے کے بعد دنیا چلی جائے اور وہ میزبان سے سٹیج کے پیچھے جھگڑا کر رہا ہو کہ میں تو کیا سی 70,000 لینا ہے، تو یہ 60 کو دے رہے ہو. تو مجھے بتاؤ نا، اس نے اپنے شخصی وقار کا خیال رکھا ہے؟ وہ ہزاروں کے مجمع میں جو بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کر رہا تھا، تو کیا یہ اس کی شخصیت کے مطابق ہے کہ وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے؟ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے شخصی وقار کو آپ نے کبھی خراب نہیں ہونے دیں، کبھی اپنے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات نہ پیدا ہونے دیں. کبھی یہاں ایک صاحب آ گئے، مجھ سے ٹائم لے کے چلے گئے. جب ہم ان کی محفل میں گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے کمرے کے ٹکٹ ہیں، تو ہمیں اعلان کرنے لگے ایک ٹکٹ آپ کا بھی ہے. میں کہ تسی اور کسی نے دیو، میں آپ ہی چلا جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے مدینے جانے کے لیے بھی آپ منع کر رہے ہیں. میں نے کہا میں مر جاؤں اس دن جس مدینے سے 2 قدم پیچھے ہٹوں، لیکن خدا کے بندے میرے رب نے کبھی مجھے وہاں بھی بلایا ہے تو عزت کے ساتھ ہی بلایا ہے. تو میں تیری ٹکٹ وہ اسپیکر میں تو اعلان کرے، رب کہے گا تجھے اتنی دفعہ بلایا ہے، تو تیرے کوئی اعلان نہیں ہوئے تو رسوا ہو کے کوئی کام کرنے کی ضرورت. آپ اپنے شخصی وقار کا ہمیشہ خیال رکھیں. میرے محبوب پاک سید عالم، نور مجسم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار تھا نا، بخاری میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص آیا، اچانک نبی کریم کو دیکھا تو کانپنے لگا. تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ ڈر گیا. حالانکہ نہ کوئی ہٹو بچوں کی داستانیں تھی، نہ کوئی 4 رستے میں چنگیاں پڑتی تھیں کہ ان سے گزر کے جانا ہے، نہ کچھ 6 جگہ تلاشی ہوتی تھی، نہ کوئی معاملہ تھا. سادہ سا لباس، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. سادہ سا لب و لہجہ، سادہ سا انداز، میٹھے میٹھے بول اور پیاری پیاری باتیں. تو شخص ڈر گیا پھر بھی، اس لیے کہ اللہ نے جو روب رسول پاک کو عطا فرمایا، ڈر گیا. تو کریم نے تسلی کیسے دی؟ فرمایا اور ڈرنا، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. ڈرنا، تو اپنا وقار، اپنی وزاداری. اب میں ایک بات آخر میں ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا جن کا باوقار لوگوں سے تعلق ہے. استاد باوقار ہوتا ہے، شیخ باوقار ہوتا ہے، جس کے بال سفید ہوں وہ بندہ باوقار ہوتا ہے، والد سب سے بڑھ کر باوقار ہوتا ہے. باوقار آدمی کا وقار ہمیشہ قائم رکھیں، کبھی بھی ان لوگوں کی عزت میں فرق نہ آنے دیں. اگر کبھی وہ سخت لہجے میں بات کریں بھی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ باوقار ہیں، ان کو اجازت ہے بات کرنے کی، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اف بھی کر سکتے نہیں. اگر کبھی بزرگوں نے کوئی ایسی بات کر بھی تو ہم نے ان کے وقار کو قائم رکھنا ہے. وہ کیسے؟ والد کا کبھی شکوہ نہ کریں، استاد کا کبھی شکوہ نہ کریں، مرشد کا کبھی شکوہ. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاوندا. سانو دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر. جو لوگ عزت والے ہیں ان کی عزت میں کبھی کمی
نہ کریں، ان کے وقار کے مطابق ان سے کلام کریں، ان کی عزت کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہاں، اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پیش نہ کریں، اپنے آپ کو خود سے کبھی کمزوری نہ دکھائیں، لیکن باعزت لوگوں کو عزت دیں۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تھے، خود نبی کریم نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور نے ان کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا اس کا اکرام کرو، اس لیے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، ہمارا سردار ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو باعزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں، اس کے لیے ہمیشہ اکرام کریں، محسنوں کا ہمیشہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے